نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 سے آغاز کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں کفر کی طرف پھر لوٹا دیں، حسدا من عند انفسہم، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، فاعفوا واصفحوا، سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ احد کے بعد یہود کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی، اب تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا نہایت بری۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک نبی کریم علیہ السلام سے نہ پھروں گا، نہ کفر اختیار کروں گا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان ہونے، کعبہ کے قبلہ ہونے اور مومنین کے بھائی ہونے سے۔ یعنی ان دونوں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنے اپنے طور پر ایمان کا اظہار کیا۔ پھر یہ دونوں صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ اب یہاں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، حسدا من عند انفسہم، یہ حسد ہے ان کے دلوں میں، کیونکہ اب ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام حق ہے اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہے۔ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد ایک تو وہ خود اختیار نہیں کر رہے جان بوجھ کر اپنے حسد کے باعث، پھر یا یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں انہیں بھی اس دین سے پھیر دیں، ان کے اندر بھی شک اور شبہ ڈال دیں۔ اور حسد ایسی بری بیماری ہے، جیلسی، کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ حسد حرام ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آپ سب کے سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص اسے اللہ نے مال و دولت دیا ہے، منصب دیا ہے، کوئی ایسا عہدہ دیا ہے اور وہ اس سے گمراہی کو پھیلاتا ہے، بے دینی کو پھیلاتا ہے، اس سے فتنہ و فساد بپا کرتا ہے، غریبوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اس کے زوال نعمت کی تمنا یہ حسد میں داخل بھی نہیں ہے اور یہ حرام بھی نہیں ہے۔ یہاں اس حسد کی بات ہو رہی ہے جو کسی کو فضیلت میں دیکھ کر آپ دوست احباب ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسد ایک آگ ہے جس میں انسان خود بھی جلتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کی مشابہت دوزخ کی آگ سے قرار دی گئی ہے۔ ایک آگ ہے جو جلتی ہے اندر انسان کے دل میں، تو محبت کی آگ ایسی آگ ہے کہ جس سے خوشبو بکھرتی ہے، ایمان کی خوشبو جاتی ہے، دوسروں کے مسام بھی معطر ہو جاتے ہیں، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی آگ میں، عشق کی آگ میں جلتا ہے، تو یہ وہ آگ ہے جو اسے عروج دیتی ہے، باطناً ترقیاں دیتی ہے، اللہ کا قرب دیتی ہے۔ اور ایک وہ آگ ہے بغض کی، کینے کی، حسد کی، کہ جس میں انسان اندر سے کوئلہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے کوئی مداوع نہیں کر سکتا، اس کی اس آگ کا کوئی اس کا مرہم نہیں بن پاتا۔ تو میری بہنوں، ہر صورت میں اپنے آپ کو اس آگ سے بچائیں جو حسد کی کہلاتی ہے۔ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، عبادتوں کو کھا جاتا ہے، اچھے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو بھیج دے۔ اب یہاں اہل کتاب سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں، اور اس کے بعد جب اسلام مستحکم ہو گیا تو پھر دوسرا حکم نازل ہوا جس میں ان پر اعتماد سے مسلمانوں کو کلیتاً منع کر دیا گیا کہ وہ کبھی بھی تمہاری بھلائی نہیں چاہتے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو فوراً ہی ارشاد ہے اللہ رب العزت کا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ۔
اب یہاں پہلے یہودیوں کا ذکر تھا کہ وہ تمہیں ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں، اب مومنین کو یہودیوں سے درگزر کرنے کا حکم دینے کے بعد انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا کام کرو، تم اللہ کی بندگی کرو، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی نیکی آگے بھیجو گے تم اسے ضرور اللہ کے ہاں پالو گے۔ اب یہاں اعمال صالح کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کسی بھی خیر کے عمل کو اس سے روگردانی نہ کرو، بلکہ ہر نیک کام کا صلہ اللہ کے پاس محفوظ ہوتا ہے اور تم اسے پانے کی کوشش کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور یہی جواب ہے ان یہودیوں اور ان نصارہ کو۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے، کسی بھی عمل کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آخرت میں اپنے صلے کے اعتبار سے نظر انداز کر دیا جائے گا، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں، چھوٹے چھوٹے خیر کے اعمال کے ذریعے اپنے رب کے راستے پر چلتے رہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے، یہ بیبی سٹیپس کے ذریعے ہی اس پہاڑی پر چڑھا جا سکتا ہے۔ نہ اس پر تیز بھاگنا پسند ہے اللہ کو کہ تم تھک جاؤ گے، تم چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہو، وہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اہل کتاب بولے کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ فرما دیں کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لے کر آؤ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ تو یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، ایک مسلمانوں کو تردد میں ڈالتے ہیں، شبہات میں ڈالتے ہیں کہ وہ مایوس ہو جائیں اور اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ وہ تمہیں کہیں گے کہ تم یہودی اور نصارہ ہو جاؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس خیال باطل کو رد فرما رہا ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نفی کا بھی کوئی بات ہو کہ نہیں جاؤ گے تم جنت میں، تب بھی اس پر بھی دلیل لانا ضروری ہے، بغیر اس کے دعویٰ جو ہے وہ باطل شمار ہوگا۔ اور یہ صرف اپنے ہی جنتی ہونے کی سوچ یہودی ذہنیت کی عکاسی ہے، بغیر کسی دلیل کے کسی کے جہنمی ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے سوا یہ سمجھنا کہ دوسرے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ خیال بھی فاسد ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں بہت سارے طبقات ہیں جو گروہ ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں کہ تم یہ مت کرو، تم اس سے جہنمی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ پر ایمان کا ہے۔ تو تم ایسی کسی بھی سوچ اور ایسی کسی بھی خیال کی پیچھے مت چلو کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ تم اپنے اعمال کی طرف توجہ دو، جس کا آگے ذکر بھی کیا جا رہا ہے آیت نمبر 112 میں کہ تم انہیں کہو کہ دلیل لائیں، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکا لیا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہو گیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے، وہ نیکوکار ہو گیا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کے لیے اس کا اجر رب کے پاس ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو، یہ ایک صوفیانہ بھی ایک اصطلاح ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ اسلمہ کیا ہے کہ اپنی خواہشوں، اپنی ضرورتوں سے بندہ باہر نکل جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، تو اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر بصر و چشم راضی ہو کر، دل سے راضی ہو کر ان پر چلنا، یہ خود کو سرنڈر کرنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور جو اہل محبت ہوتے ہیں ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنی خواہشوں سے توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور جب اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو فوراً بعد کیا فرمایا، انی تبت الیک،
کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ توبہ کس چیز سے تھی؟ ان کی اس خواہش سے توبہ تھی. تو وہ تو نبی ہیں، وہ تو رسول ہیں، ان کا مقام اور درجہ بہت بلند ہے. تو ایک عام فرد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے نا، اپنی خواہشوں سے، اپنی ضرورتوں سے، اپنے اس سے باہر نکل آئے اور صرف اس کو پسند کرے جو اس کا رب چاہتا ہے. اور یہاں ایک لفظ استعمال ہوا وہ محسن، نیکوکار کی اصطلاح. محسن کس کو کہتے ہیں؟ احسان والے کو. حدیث جبریل اگر آپ کو یاد ہو، اس میں حضرت جبریل امین انسانی روپ میں آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، اور ان میں تیسرا سوال ہوتا ہے کہ مل احسان ہو. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے اندر باطنی، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس اخلاص اس میں آتا ہے. یہی تصوف کا طریق ہے. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام للہیت لیے ہوئے ہو. تو ایسے لوگ جب محبت کے سفر پر نکلتے ہیں تو اطاعت اور اعمال کو بھی، سجدہ ریزیوں کو بھی وہ اپنی غلطی شمار کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ مولا ہم اس قابل نہیں تھے. ان کے اندر صبر کی، رضا کی لذت ہوتی ہے، کیف ہوتا ہے، محبت کی شیرینی ہوتی ہے. پھر وہ لوگ ہیں جنہیں وادی رضوان میں بلایا جاتا ہے، ان کے چشموں پر بٹھایا جاتا ہے، قربت کی کشتی انہیں دی جاتی ہے، انہیں دیدار کے ساحل پر اتارا جاتا ہے. وہ کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ جس منزل تے عشق پچاوے اتے غوث نہ پاون پھیرا. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے پھر ارشاد ہوتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر انہیں خوف اور غم سے بے نیاز کر دیا جائے گا، انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی بولے نصرانی کچھ بھی نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی بولے کہ یہودی کچھ بھی نہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جاہلوں نے بھی ان کی سی بات کی جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی نہیں تھا، وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، وہ جس بات میں آج جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کرتے رہتے ہیں. اس کے بھی شان نزول میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عیسائیوں کا، نصارہ کا ایک وفد آیا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں، تو یہودی علماء بھی آئے. تو دونوں میں، یہودیوں میں اور عیسائیوں کے علماء میں مناظرہ شروع ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئیں، شور مچ گیا. یہودیوں نے یہاں تک کہا کہ ان کا دین کچھ بھی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا. اسی طریقے سے عیسائیوں نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین کچھ بھی نہیں، اور توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ علم کے باوجود انہوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی. حالانکہ انجیل جسے عیسائی مانتے ہیں اس میں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے. اسی طرح توریت جسے یہودی مانتے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکامات کی تصدیق ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے. مگر اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور وہ جاہل جیسے کہ بت پرست ہیں، آتش پرست ہیں، جنہیں کچھ علم بھی نہیں، آسمانی کتابوں سے واسطہ بھی نہیں، انہوں نے بھی ہر ایک دین والے کی تکذیب شروع کر دی اور کہا کہ وہ کچھ نہیں. انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے دین کی شان میں ایسی ہی باتیں کی. تو اسلام اور اللہ رب العزت یہ کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ اس طرح ایک دوسرے پر تنقید مت کرو، ایک دوسرے کی تحقیر مت کیا کرو. اور ہم بھی جو مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے مابین فرقہ وارانہ مسلکی اختلافات میں وہ ایک دوسرے کو مشرک، بدعتی اور جہنمی قرار دے دیتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے دوسرے علماء کو، ان کے پیروکاروں کو یہ کہہ دیتے ہیں لا شیء، کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کہہ دیتے ہیں لن يدخل الجنہ، کہ وہ فتویٰ دے دیتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وتیرہ، یہ شیوا یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے. قرآن مجید اس کی مذمت کر رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم اپنے آپ کو دیکھو،
تمہیں کتنا بڑا منصب ملا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے، تو اس لیے اپنے آپ کو پہچانو، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پہچانو۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت اور عشق عطا فرمائے، عشق حقیقی عطا فرمائے، اور ہم بھی ندامت اور توبہ کے آنسوؤں سے وضو کیا کریں، انہیں اپنے قلوب میں اس پانی کو نچوڑا کریں اور قلب کے برتنوں میں ڈال کر توبہ کے پانی کو پھر مصائب کی آندھیوں میں بھی ثابت قدم رہیں۔ یہ صبر، رضا، اطاعت الہی کی لذت اس کو محبت کی شیرینی میں بدل دے گی، محبت کی مٹھاس میں بدل دے گی۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم زمین پر ہوتے ہیں مگر ان کے دل اور روحیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ایسا ہی بنا دے، آمین۔